أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال تعالى في مقام آخر وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وقال في مقام آخر وآتوهم من مال الله الذي أعطاكم. حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، سب سے پہلے اس رب العالمین کے لیے بے حد حمد و ستائش ہے جس نے ہم کو اور آپ کو پورے جہان کو پیدا فرمایا اور عقل و خرد سے نوازا۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں پیارے حبیب سردار دو جہاں سید الکونین احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس ذات نے ہماری اور آپ کی رہنمائی فرمائی اور مکمل رہنمائی فرمائی۔ حضرات، مجھ سے کہا گیا کہ آج کی جمعہ کی اس خطبے میں جوائنٹ فیملی سسٹم پر یعنی کہ مشترکہ خاندانی نظام پر کچھ گفتگو کی جائے۔ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ جس میں اور آپ رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم پر قائم ہے۔ اس کو زیادہ بتانے اور جتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے۔ گھر کا ایک حکمراں ہوتا ہے، گھر کا ایک ذمہ دار ہوتا ہے، اور اس کی باقی تمام اولاد، بیٹے ہیں، غیر شادی شدہ بیٹیاں ہیں، پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، سب ایک ساتھ ایک گھر میں زندگی گزارتے ہیں، ایک چولہے سے کھانا کھاتے ہیں، اور ایک حکم کے یا ایک قانون کے پابند ہوتے ہیں۔ سب کے برابر یا مساوی حقوق ہوتے ہیں۔ سارے بیٹے یا پوتے کما کر جو گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کو دیتے ہیں۔ اسی سسٹم کو جوائنٹ فیملی سسٹم کہا جاتا ہے۔ اسی سسٹم کو جوائنٹ فیملی سسٹم کہا جاتا ہے، یا اردو میں اس کو مشترکہ خاندانی نظام کہتے ہیں۔ اس پر ہم آپ یا ہمارا اور آپ کا سماج گامزن ہے، عمل پیرا ہے، ہم اور آپ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ آئیے دیکھا جائے اسلامی نقطہ نظر سے یہ سسٹم کہاں تک اسلامی نقطہ نظر یا اسلامی تعلیمات سے یہ سسٹم کہاں تک میل کھاتا ہے، کہاں تک اس میں اچھائیاں ہیں یا خوبیاں ہیں، اور کہاں یا کتنی اس میں خرابیاں ہیں، اور اسلام اگر خرابیاں ہیں تو اسلام نے ان خرابیوں کا حل کیا پیش کیا ہے۔ ہم آپ کیا کریں، اسی سسٹم پر عمل پیرا رہیں یا اس میں کچھ تبدیلی لائیں؟ یہ اور اس طرح کی ساری باتیں انشاءاللہ اس خطبے میں، اور اگر وقت ناکافی ہوا تو اگلے خطبے میں پیش کی جائیں گی۔ دیکھیے، ہمارا آپ جس نظام پر عمل کر رہے ہیں، جس سسٹم پر عمل کر رہے ہیں، وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے۔ بلا شبہ اس سسٹم میں خوبیاں ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں خرابیاں بھی ہیں۔ آئیے پہلے اس سسٹم کی خوبیوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس سسٹم کی پہلی خوبی یہ ہے کہ یہ اتفاق و اتحاد، یکتائی اور اجتماعیت اور قوت کا مظہر ہے۔ اس سسٹم سے جب لوگ دادا سے لے کر بیٹے پوتے جڑے رہتے ہیں تو دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ اس خاندان میں بڑی یکتائی ہے، بڑی اجتماعیت ہے، یا اس گھر میں بڑی یکتائی ہے، بڑی اجتماعیت ہے، اور ان کے پاس ہر طرح کی طاقت ہے، نفری طاقت ہے، مالی طاقت ہے، جائیداد کی طاقت ہے، یہ بڑے مضبوط لوگ ہیں۔
اور میرے خیال سے بر صغیر میں یعنی ہندوستان، پاکستان، نیپال، برما اور بنگلہ دیش میں یہ سسٹم جو قائم ہوا اسی نقطے کو لے کر کے، اس کو اجتماعیت کی اور اکتائی کی، مضبوطی کی، طاقت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے لوگ کہیں گھروں میں بہت دیر تک بٹوارا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ بٹوارے کو کمزوری سمجھتے ہیں۔ یہ اس سسٹم کی خوبی اور سب سے اہم اور بڑی خوبی ہے۔ دوسری خوبی اس سسٹم کی یہ ہے کہ اس میں مل بانٹ کے کھانے کا، لوگوں کے اندر مل بانٹ کے کھانے کا جذبہ ہوتا ہے۔ لوگوں کے درمیان یعنی اس سسٹم سے جڑے افراد کے درمیان، پریوار کے درمیان کسی چیز کو مل بانٹ کے کھانے کا، اور یہی نہیں بلکہ قربانی دینے کا بھی جذبہ ہوتا ہے۔ گھر میں کوئی چیز آتی ہے کھانے کی، یا کوئی چیز پکتی ہے کھانے کی، کوئی چیز آتی ہے پہننے کی، تو پورے گھر والوں کے لیے اگر وہ فردن پورے گھر والوں کے لیے ناکافی ہوتی ہے تو اس کو کاٹ کے بانٹ کے بڑی محبت سے کھایا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی وہ چیز زیادہ کم پڑ جاتی ہے تو بڑے چھوٹوں کے لیے قربانی دے دیتے ہیں۔ بڑی بہن کہتی ہے چھوٹی بہن سے تم کھا لو، بڑا بھائی کہتا ہے چھوٹے سے تم کھا لو۔ تو یہ قربانی کا اور مل بانٹ کے کھانے کا جذبہ ہوتا ہے ان افراد کے درمیان۔ اور دوسری خوبی جو ہمیں سمجھ میں آئی وہ یہ کہ اس میں بڑوں کی شفقت یا بزرگوں کی شفقت اور عنایت، ان کی نصیحت ملتی رہتی ہے۔ ایک خوبی سسٹم کی یہ بھی ہے کہ اس میں بڑوں کی شفقت اور بڑوں کی عنایت، بزرگوں کی شفقت، بزرگوں کی عنایت، بزرگوں کی نصیحت ملتی رہتی ہے۔ گھر میں جب دادا زندہ ہوتے ہیں، دادی زندہ ہوتی ہیں، بوڑھا باپ زندہ ہے، بچے کوئی غلطی کرتے ہیں تو ان کو نصیحت کرتے ہیں، بیٹا ایسا نہیں کرو، یہ چیز غلط ہے، ان کی نگرانی کرتے ہیں، ان کی شفقتیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اور جب گھر میں انسان الگ ہو جائے، ایک ہو جائے، صرف وہ ہے اس کی بیوی ہے اور اس کے اپنے بچے ہیں نابالغ، تو یہ چیز نہیں مل پاتی ہے۔ تو وہ گھرانے، وہ گھر جو اتنے بڑے پریوار کو، افراد کو لے کے چلتے ہیں، چاہے وہ 25 ہوں چاہے 50 ہوں، اس میں بزرگوں کی عنایت، بزرگوں کی شفقت، بزرگوں کی محبت، بزرگوں کی نصیحت ملتی رہتی ہے۔ اور ایک اور خوبی، چوتھی خوبی آپ کہہ لیں اس سسٹم کی یہ ہے کہ خوشی کے مواقع پر زیادہ خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ خوشی کے مواقع پر زیادہ خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر عید آئی، گھر میں 25 افراد ہیں، 40 افراد ہیں، تو گھر میں بے حد چہل پہل ہوتی ہے۔ کوئی نہا رہا ہے، کوئی دھل رہا ہے، کوئی کپڑا پریس کر رہا ہے، کوئی کھانے کا انتظام کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے۔ دوڑ بھاگ کا ایک سما ہوتا ہے گھر میں، چہل پہل ہوتی ہے گھروں میں۔ اس کے برخلاف اگر پریوار چھوٹا ہو، فیملی چھوٹی ہو، 2 افراد ہوں، 4 افراد ہوں، تو خوشی کے مواقع پر خوشی کا زیادہ احساس نہیں ہو پاتا ہے۔ ایسے ہی شادی کے موقع پر افراد زیادہ ہوتے ہیں تو خوشی کا زیادہ احساس ہوتا ہے، زیادہ چہل پہل ہوتی ہے۔ زیادہ لوگوں کی، زیادہ افراد کی جب بھیڑ ہوتی ہے تو خوشی کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ میرے اپنے علم کے مطابق یہ 4 خوبیاں ہیں جو اہم خوبیاں ہیں اس سسٹم کی، اور ان خوبیوں میں سب سے بڑی خوبی وہی ہے جو میں نے پہلے بتائی کہ اس سسٹم میں لوگوں کو ایکتائیت جھلکتی ہے، اجتماعیت جھلکتی ہے، قوت نظر آتی ہے۔ لوگ ان سے ٹکراتے نہیں ہیں، ان سے سہمتے ہیں، ان سے خوف کھاتے ہیں کہ بہت بڑی فیملی ہے، ان سے نہیں ٹکراؤ، بڑی طاقت ہے ان کے پاس، اجتماعیت ہے، یکتائی ہے۔ یہ اہم خوبی ہے اس سسٹم کی۔ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اور بھی خوبیاں ہوں اور میرے علم میں یا میرے تجربے میں نہ آئی ہوں، میں اس کا انکاری نہیں ہوں۔ بہرحال اب آئیے دیکھتے ہیں اس سسٹم میں خرابیاں کیا کیا ہیں۔ اس سسٹم میں خرابیاں کیا کیا ہیں؟ پہلی خرابی سسٹم کی یہ ہے کہ اس میں
رہنے والے افراد کے درمیان بسا اوقات یا کبھی کبھی ناچاقی ہوتی ہے، جلن ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، کینہ کپٹ ہوتا ہے اور اندرونی عناد ہوتا ہے۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا مخالف، چھوٹا بھائی بسا اوقات بڑے بھائی کا مخالف، بڑی بھابھی چھوٹی کی مخالف، چھوٹی بڑی کی مخالف، اور بسا اوقات بہوؤں میں اور ساسوں میں جھگڑا، بہو ساس کی مخالف، ساس بہو کی مخالف وغیرہ وغیرہ، یہ اس سسٹم میں پایا جاتا ہے، یہ سسٹم میں پایا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو اس بات کا تجربہ ہوگا، عینی تجربہ ہوگا، عملی تجربہ ہوگا۔ اور دوسری خرابی اس سسٹم کی یہ ہے کہ اس سسٹم میں حق تلفیاں ہوتی ہیں، اس سسٹم میں حق تلفیاں ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی محنت کرنے والے کو اس کی محنت کا صلہ یا حصہ نہیں مل پاتا، جبکہ نہ محنت کرنے والے کو، ناکارہ کو، نکمے کو اپنے حصے سے زیادہ مل جاتا ہے۔ محنت کرنے والے کو اپنی محنت کے برابر بھی حصہ نہیں ملتا، اور نہ محنت کرنے والا، گھومنے والا اوباش قسم کا انسان، اس کو اپنی محنت سے کئی گنا حصہ زیادہ مل جاتا ہے۔ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے اس سسٹم کی، ایک تلخ سچائی ہے اس سسٹم کی۔ تو 4 بھائی ہیں، 2 محنت کرتے ہیں یا 3 محنت کرتے ہیں، ایک اس میں ایک اوباش ہے، ناکارہ ہے، کام نہیں کرتا، خالی گھومتا ہے۔ ظاہر بات ہے کل جب بٹوارا ہوگا تو حصے برابر لگیں گے۔ اب بتائیں آپ 2 یا 3 بھائی جو پوری وفاداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں، مالک کو، گھر کے حاکم کو پیسہ دیتے ہیں خرچ کرنے کے لیے، گھٹانے بڑھانے کے لیے، زمین جائیداد خریدنے کے لیے، اور جبکہ دوسرا ناکارہ قسم کا، اول تو محنت نہیں کرتا اور دوسری ان کی کمائی کو ضائع کرتا ہے، کل جب بٹوارا ہوگا تو سب کو برابر ملے گا۔ اس طرح سے اس میں حق تلفی ہوتی ہے، کمانے والے کو بسا اوقات اس کی محنت کے مطابق حصہ نہیں مل پاتا، جبکہ نہ کرنے والے کو، اوباش کو، ناکارے کو اس کی محنت سے کہیں زیادہ مل جاتا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ تیسری خوبی یا تیسری خرابی اس سسٹم کی یہ ہے کہ یہ سسٹم انسان کو زیادہ محنت کرنے سے روکتا ہے، محنت کرنے والے کو زیادہ محنت کرنے سے روکتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے خاندان کا یا فارمولہ یا گھر کا یا فارمولہ اور قاعدہ اس کے ذہن میں گردش کرتا رہتا ہے کہ بھائی محنت جو بھی کرو گے ملے گا برابر ہی، جو بھی محنت کرو گے کل جب ابو بانٹیں گے تو برابر ہی ملے گا، تو کیا ضرورت ہے مرنے کی، کیا ضرورت ہے اوور ٹائم کرنے کی، کیا ضرورت ہے رات بھر جاگنے کی، کیا ضرورت ہے بچا کے کھانے اور پہننے کی۔ ارے خوب اچھائی سے کھاؤ پیو اور ڈیوٹی کرو، اوور ٹائم کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مریں گے ہم، آج ہم مرتے ہیں لیکن جب کل بٹوارا ہوگا تو حصہ تو برابر ہی ملے گا۔ تو محنت کرنے کے مواقع ہوتے ہیں، اوور ٹائم کے چانسز ہوتے ہیں، لیکن بسا اوقات یہ کہہ کر انسان اسے گریزاں ہوتا ہے کہ زیادہ محنت کرنے سے فائدہ کیا ہے۔ ارے ٹھیک ڈیوٹی کریں گے، ٹھیک ٹھاک سے کھائیں گے، ٹھیک ٹھاک سے پہنیں گے، جو بچے گا ابو کو بھیج دیں گے۔ تو یہ سسٹم انسان کو زیادہ محنت کرنے سے روکتا ہے، جبکہ اس کے برخلاف جو انسان ناکارہ ہوتا ہے، کسی کام کا نہیں ہوتا، اوباش قسم کا ہوتا ہے، اس کو نکما پن پہ یہ سسٹم آمادہ کرتا ہے۔ یہ سسٹم نکمے انسان کو نکمے پن پر آمادہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی فرق کیا پڑنے والا ہے، میں جتنا بھی گھوموں، جتنی بھی بدماشی کروں اور جتنا بھی نکما بن جاؤں، حصہ تو برابر ہی ملے گا نا، حصہ تو برابر ہی ملے گا، تو فرق کیا پڑنے والا ہے۔ ابو کا راج ہے، بڑے بھائی کما کے بھیجتے ہی ہیں، تو میں کیوں نہ گھوم لوں، ہمارے حصے پہ تو کوئی فرق اس سے پڑے گا نہیں، کل جب بٹوارا ہوگا تو میں چاپ کے اتنا حصہ لوں گا جتنا میرا حصہ بنتا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ اس سسٹم کی خرابی یہ ہے کہ محنت کرنے والے کو زیادہ محنت کرنے سے روکتا ہے اور نکمے انسان کو زیادہ نکما پن پر آمادہ کرتا ہے۔
اور پانچویں خرابی سسٹم کی یہ ہے کہ اس سسٹم میں چوریاں پائی جاتی ہیں. بہت اہم نقطہ ہے. اس سسٹم میں چوریاں پائی جاتی ہیں. 4 بھائی ہوتے ہیں، بوڑھا باپ زندہ ہوتا ہے، سب کو ملا کے گھر میں رکھتا ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اس میں سے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی میں تو اتنی کمائی کر رہا ہوں، میں اتنی محنت کر رہا ہوں، کل جب بٹوارا ہوگا تو برابر ہی ملے گا، تو کیوں نہ تھوڑی سی رقم پس انداز کروں، اپنی کمائی کا کچھ حصہ ابو کو بھیجوں، گھر میں بھیجوں، اور باقی حصہ پس انداز کروں، بینک بیلنس کروں. کیونکہ بٹوارا جب کل ہوگا تو ظاہر بات ہے برابر ملے گا. ہمارا زیادہ محنت کرنا ہمارے لیے کچھ سود مند نہیں ہوگا، کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا. اسی نقطے کو لے کر کے عام طور پہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ برائی، یہ خرابی، بیماری پائی جاتی ہے. سوال یہ ہے کیا اس چوری کو چوری کہا جائے گا کہ نہیں؟ جوائنٹ فیملی سسٹم سے جڑ کر کے اگر آپ اپنی کمائی کو پس انداز کرتے ہیں، بینک بیلنس کرتے ہیں، گھر کے مالک کو اس کا پتہ نہیں ہے، آپ نے اپنے طور پہ طے کر لیا ہے کہ میں کل جب بٹوارا ہوگا تو ہماری محنت کا کوئی پھل مجھے ملے گا نہیں، میں بیکار ہو جاؤں گا، تو کیوں نہ تھوڑی سی رقم پس انداز کروں، بینک میں رکھوں، بینک بیلنس کروں. تو سوال یہ ہے کہ کیا اس چوری کو چوری کہا جائے گا کہ نہیں؟ شریعت کی جو تعلیمات ہیں وہ بتاتی ہیں کہ چوری یہ بھی ایک چوری ہے یا یہ بھی ایک چوری ہے. چوری ہے، چاہے اپنے باپ سے کرے، اپنے بھائی سے کرے، یا کسی معاشرے اور سماج کے فرد سے کریں، یا حکومت کی کریں، چوری ہے، اور وہ رقم جائز نہیں ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ اگر اس طرح کا احساس بھائیوں میں یا بھائیوں کے ساتھ پوتے بھی شامل ہیں، ان میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ محنت ہم زیادہ کر رہے ہیں اور کمائی ہم زیادہ کر رہے ہیں، ابو پتہ نہیں کب بانٹیں گے، تو تب تک تو ہم مر جائیں گے، ہماری ساری کمائی چلی جائے گی، کل ہمارا بڑھاپا آ جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ اگر احساس بندے کو ہوتا ہے تو اس کا حل شریعت نے نکالا ہے. اگر آپ کو اس بات کا احساس ہے تو آپ چوری نہ کریں، بلکہ والد صاحب کو بٹھا کر، بھائیوں کو بٹھا کر کے آپ برسرے محفل زبان کھول کر کے بلا کسی لپیٹ کے صفائی کے ساتھ کہہ دیں کہ بھائی صاحب، والد صاحب، آج کی تاریخ سے میں آپ لوگوں سے الگ ہوں. اگر آپ اپنی کمائی کو حلال کرنا چاہتے ہیں تو جوائنٹ فیملی سسٹم سے اپنی گردن آپ آزاد کر لیجئے، کہہ لیجئے، بتا دیجئے. اگر بن بتائے آپ جوائنٹ فیملی سسٹم سے جڑے بھی ہوں، خاندانی نظام، مشترکہ خاندانی نظام سے اپنے آپ کو جوڑے بھی ہوں، اور اندر آپ پس انداز کریں، رقم بینک بیلنس کریں، چوری کریں، تو آپ کی یہ رقم کسی حال میں جائز نہیں ہے. یہ چوری ہے. چاہے والد صاحب سے چوری کریں، یا بھائیوں اور پوتوں سے، بھائیوں سے چوری کریں، بھتیجوں سے چوری کریں، بہرحال چوری ہے. اور شریعت کبھی بھی اس پر جواز کا فتویٰ نہیں دے سکتی ہے. تو حل یہی ہے. آج کل دیکھا جاتا ہے یہ برائی بہت عام ہو چکی ہے. جب سے باہر کے دروازے کھلے، ہمارے نوجوان باہر جانے لگے، اور باپ کسی حد تک مجبور ہو گیا، وہ ان کی کمائی کا محتاج ہے، تو اس طرح کی واردات رونما ہوتی ہیں. لوگ چوریاں کرتے ہیں، والد صاحب، ابو جی مانگتے مانگتے تھک جاتے ہیں، اور بار بار جواب ملتا ہے کہ ارے ابو کوئی کمائی نہیں ہے، بڑی مشکل سے زندگی کٹ رہی ہے. اور صورتحال یا حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ رقم پس انداز کرتے ہیں، بینک بیلنس کرتے ہیں، رقم چراتے ہیں. تو اس کا حل یہ ہے، اگر آپ کو اس بات کا خدشہ ہے، اس بات کی شکایت ہے، تو آپ بلا کسی لیت و لال کے، بلا کسی شبہے کے، بلا شرمائے ہوئے، بلا عار محسوس کیے ہوئے گھر کے افراد کو بٹھا کر کے آپ کہہ دیجئے میں آج کی تاریخ سے آپ لوگوں سے الگ ہو رہا ہوں. اب اس کے بعد آپ کی کمائی آپ کے لیے حلال ہو جائے گی. اب اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا کہ اگر سارے بیٹے ایسے الگ ہوتے رہے، بڑا بیٹا الگ ہو گیا، دوسرا بھی الگ ہو گیا، اور چوتھا پانچواں سارے الگ ہو گئے، تو بوڑھے باپ کا کیا ہوگا؟ اس کا بھی حل شریعت نے نکالا ہے. انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی بعد میں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پانچویں خرابی سسٹم کی یہ ہے
کہ اس میں چوریاں پائی جاتی ہیں اور ان پر قابو پانا بوڑھے باپ اور بھائیوں کی طاقت سے باہر ہوتا ہے، کیونکہ اندر کی چیز ہوتی ہے۔ کون دیکھتا کسی کمائی کتنی ہو رہی ہے؟ کون دیکھتا کتنا، کون جاگتا ہے، کون اور محنت کرتا ہے؟ کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ وہی معلوم ہوتا ہے جو بھائی بتاتا ہے، وہی معلوم ہوتا ہے جو بیٹا بتاتا ہے۔ تو اندرونی چوریاں ہوتی ہیں اور یہ نہایت ہی خراب اور بڑی بیماری ہے اس سسٹم کی۔ چھٹی خرابی اس سسٹم کی یہ ہے کہ اس میں اسلام کے نظام معاشرت کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اسلام کے نظام معاشرت کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اسلام کے نظام معاشرت پر عمل کرنا بے حد دشوار ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں بسا اوقات بہت سارے گناہ ہوتے ہیں۔ علماء کرام جانتے ہوں گے، حدیث کی کتابوں میں صاف صاف احادیث موجود ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، آپ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ زندگی کیسے گزارتے تھے، ان تمام کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے حدیث کی کتابوں میں۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی حضرت میمونہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ہم ایک برتن سے جنابت کے بعد یعنی ناپاکی کے بعد ایک ساتھ غسل کرتے تھے۔ ہمارے ہاتھ باہم ٹکراتے تھے برتن سے پانی نکالنے میں، تو میں کہتی تھی دعلی دعلی، ارے میرے لیے پانی آپ چھوڑ دیجئے، میرے لیے پانی چھوڑ دیجئے۔ آپ بتائیں، جوائنٹ فیملی سسٹم میں جہاں پر ایک گھر ہو اور بمشکل کوئی ایک پاخانہ ہو، ایک غسل خانہ ہو، اس میں کہاں یہ چیز ممکن ہے کہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی میں ایک ساتھ غسل کرے؟ نہیں ہو پائے گا۔ اللہ کے نبی نے اس کو کر کے دکھایا، اور یہاں تک ہے اللہ کے نبی کی حدیثوں میں، اللہ کے نبی کی سیرت میں بھی ملتا ہے کہ اللہ کے نبی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم اور اللہ کے نبی ایک ساتھ کھانا کھاتے تھے، اور جس گوشت کی بوٹی کو یا ہڈی کو میں پورے منہ سے لگا کے نوچتی تھی، اللہ کے نبی اسی ہڈی کو لے کر کے اسی جگہ اپنی زبان رکھتے تھے، اپنا منہ رکھتے تھے جہاں سے میں نے نوچا ہوتا تھا۔ اس پر عمل کہاں ہو پائے گا جوائنٹ فیملی سسٹم میں؟ جوائنٹ فیملی سسٹم اس پر عمل مشکل ہے، نہیں ہو پائے گا۔ یہی نہیں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ایک بار اللہ کے نبی اپنے گھر سے، میں بات بڑی صفائی سے کہہ رہا ہوں سماج کو بتانے کے لیے، سماج اس میں کنفیوژن کا شکار ہے، سماج باتوں کو سمجھ نہیں پاتا ہے، بیٹے کسی اور طرف جا رہے ہیں، والد صاحب کسی اور طرف جا رہے ہیں، بسا اوقات زیادتیاں ہوتی ہیں طرفین سے یا کسی ایک طرف سے، لہذا صفائی کے ساتھ یہ بات کہہ دینی پڑی۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ایک بار اللہ کے نبی گھر سے باہر نکلے اور ایک اجنبیہ خاتون پر آپ کی نگاہ پڑ گئی، آپ کے اندر جنسی جذبات پیدا ہو گئے، جنسی جذبات، بیوی سے ملنے کی خواہش پیدا ہو گئی۔ اللہ کے نبی سیدھے اپنے گھر آئے اور حضرت ام سلمہ سے آپ نے ملاقات کی، جنسی خواہش پوری کی۔ آپ بتائیں، جوائنٹ فیملی سسٹم ایسا ممکن ہے؟ جوائنٹ فیملی سسٹم ایسا ممکن ہے کہ انسان اپنی بیوی سے مل سکے دن میں، یا جب چاہے مل سکے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ سسٹم اسلام کے نظام معاشرت سے میل نہیں کھاتا ہے، اسلام کے نظام معاشرت کے خلاف ہے۔ ساتویں خرابی اس سسٹم کی یہ ہے کہ یہ اسلام کے نظام میراث کے خلاف ہے، اسلام کے نظام میراث کے خلاف ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں لوگوں کے حصوں کا تذکرہ کیا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، لمبی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے حکم کو بیان کرنے کے بعد وارثین یا ورثہ کے حصوں کی تقسیم کیسے ہوگی، کتنا کتنا کون پائے گا، اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ اس میں آیت ہے وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ، وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ، اور والدین کے لیے بھی اگر وہ زندہ ہیں تو ان میں سے ہر ایک کے لیے سدس ہے، چھٹا حصہ ہے۔ یہ چھٹا حصہ کس کی جائیداد میں؟ بیٹی کی جائیداد میں۔ ہم آپ صرف یہی جانتے ہیں، سارے لوگ یہی جانتے ہیں کہ بیٹا باپ کی جائیداد میں اتنا حصہ پائے گا،
اور اس کو بالکل نہیں جانتے ہیں کہ باپ کا بھی بیٹے میں حصہ ہے. اس بات کو فوکس نہیں کیا گیا ہے. دنیا ہی جانتی ہے ابو کی جائیداد میں ہمارا اتنا حصہ ہے، ابو کا بھی آپ کی جائیداد میں آپ کی کمائی کا کتنا حصہ ہے اس کو بھی جاننے کی ضرورت ہے. تو اسلام نے جہاں باپ کو حق ملکیت دیا ہے، باپ کو مالک بنایا ہے، اس کی اپنی پراپرٹی ہوتی ہے، باپ کی اپنی جائیداد ہوتی ہے جس کو بپنس کہتے ہیں، بپوتی کہتے ہیں ہم آپ، ایسے ہی اسلام نے بیٹوں کے حق ملکیت کو بھی تسلیم کیا ہے. ظاہر بات ہے جب بیٹوں کے پاس پراپرٹی ہوگی، بیٹوں کے پاس پراپرٹی ہوگی، اولاد کے پاس جائیداد ہوگی، تبھی نہ باپ کی وراثت کی بات آئے گی. اگر باپ کی زندگی میں بیٹا مر گیا اور اس کے پاس جائیداد ہے تو باپ اس کا وارث ہوگا. جیسے بیٹا باپ کا وارث ہوتا ہے، باپ بھی بیٹے کا وارث ہوگا. اب آپ دیکھیں ہماری سسٹم میں، جوائنٹ فیملی سسٹم میں، مشترکہ خاندانی نظام میں بیٹی کی کوئی جائیداد ہی نہیں ہوتی ہے. اسلام کہتا ہے کہ بیٹا مر جائے تو باپ اس کی جائیداد میں حصہ، باپ کا اس کی جائیداد میں حصہ ہے، اور ہم نے اس کا حصہ ہی گل کر دیا ہے، بیٹوں کا حصہ ہی نہیں قائم کیا ہے. اس سے پتہ چلا کہ بیٹوں کا بھی حصہ، بیٹوں کی بھی جائیداد ہونی چاہیے، بیٹوں کی بھی جائیداد ہونی چاہیے. جب بیٹوں کے پاس اپنی پراپرٹی ہوگی، اپنی جائیداد ہوگی، تبھی ان میں سے کسی کے مرنے کے بعد باپ کی وراثت قائم کرنے کا مسئلہ پیدا ہوگا. اور ہمارے ہاں اس کا تصور ہی نہیں ہے. ساری جائیداد والد محترم کی ہوتی ہے، ساری جائیداد ان کی اپنی بپوتی بھی، اور جو بیٹے کما کے بڑھائیں ساری جائیداد باپ کی ہوتی ہے، بیٹوں کو اپنا کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ اسلام کے نظام میراث کے خلاف ہے، اسلام کے نظام میراث کے خلاف ہے. ایک بات اور سمجھیں آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر ہر انسان کو حریت پسند پیدا کیا ہے، ہر انسان آزادی سے رہنا چاہتا ہے. ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ملکیت پسندی کو بھی داخل کر دیا ہے. ہر انسان مالک بننا چاہتا ہے، یہ اس کی فطرت کی آواز ہے. ہر انسان مالک بن کے رہنا چاہتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری کمائی ہمارے انڈر میں رہے، ہماری کمائی ہمارے انڈر میں رہے، اپنی کمائی کا میں مالک رہوں. یہ انسان کی فطرت کی آواز ہے. ملکیت پسندی انسان کی فطرت کی آواز ہے. گویا کہ ہم نے انسان کی فطرت کی آواز کو مار دیا ہے، انسان کی فطرت کی آواز کو مار دیا ہے. ایک خرابی بھی ہے، نوی خرابی اس سسٹم کی یہ ہے جو میں نے محسوس کیا ہے کہ اس سسٹم میں انسان آزادی کے ساتھ کوئی کام نہیں کر پاتا ہے. اس سسٹم میں انسان آزادی کے ساتھ کوئی کام نہیں کر پاتا ہے. اسے کھانا وہی ہے جو گھر میں طے ہو، اسے پینا وہی ہے جو گھر کے سسٹم میں داخل ہو، اس کو پہننا وہی ہے جو گھر والے طے کریں. آدمی اپنے من پسند کی نہ کھا سکتا، آدمی نہ اپنے من پسند کی چیز پہن سکتا، اور نہ آزادی اپنی من پسند سے کوئی کام کر سکتا ہے. گھر میں اگر گوشت لانے کا ایک سسٹم ہے کہ جمعہ ہی کو جب برویہ کا بازار لگے گا تو گوشت آئے گا، اب وہ گوشت کا انتظار کرے. جب ہفتے کو گوشت آئے گا تب گوشت کھائے گا. بیچ میں کسی کا جی چاہ رہا گوشت کھانے کو نہیں کھا سکتا ہے. یہاں تک کہ بسا اوقات نیک کام میں بھی یہ سسٹم روڑے ڈالتا ہے، رکاوٹ ڈالتا ہے. کوئی غریب آپ کے گھر آ گیا اور اس نے صدا لگائی، بھائی صاحب میری مدد کر دیجیے، یہ پریشان ہوں وہ پریشان ہوں. اب ان میں بیٹوں میں سے کوئی بیٹا نیک ہے، دیندار ہے، اس کے اندر جذبہ خیر ہے، کچھ دینا چاہتا ہے تو نہیں دے سکتا. والد صاحب کہیں گے یا جو دیں گے وہی دیا جائے گا، اپنے سے نہیں دے سکتا، اپنے سے نہیں کھا سکتا، اپنے سے نہیں پہن سکتا. گھر کا جو اصول ہے اسی کا پابند رہنا پڑے گا. تو انسان حریت پسند پیدا ہوا ہے. اگر حلال کے دائرے میں رہ کر کے وہ کوئی چیز کھانا چاہتا ہے، حلال کے دائرے میں رہ کر کے کوئی چیز پہننا چاہتا ہے، حلال کے دائرے میں رہ کر کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو بلا شبہ اس کو اختیار ہے. لیکن یہ سسٹم انسان کی آزادی پر روک لگاتا ہے. 10ویں خرابی سسٹم کی، اس سسٹم میں پردہ نہیں ہو پاتا ہے، حجاب کی پامالی ہوتی ہے. اسلام میں چچیری بہنوں اور چچیرے بھائیوں کے درمیان پردہ ہے.
ایک دوسرے کے لیے حرام نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے محرم نہیں ہے باہم. لہذا ایک چچیری بہن کو ایک چچیرے بھائی سے پردہ کرنا چاہیے، ایک چچیرے بھائی کو چچیری بہن سے پردہ دور رہنا چاہیے. اس سسٹم میں اس پر عمل ممکن ہی نہیں ہے. نند اور دیور، بھابھی اور دیور اور سارے لوگ جو ہوتے ہیں، جیٹھ اور دیور اور بھابھیوں، ان کے درمیان بھی پردہ ہے، ان کے درمیان بھی پردہ ہے. اس سسٹم میں پردہ ناممکن ہے. ایک گھر میں بڑے بھائی کی بیوی رہتی ہے، چھوٹی بھائی کی بیوی رہتی ہے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب بس اوقات کھانے پینے آنے جانے کا موقع ہوتا ہے. چچیری بہنوں کا چچیرے بھائیوں سے پردہ ناممکن ہے، جبکہ اسلام نے پردے کو واجب قرار دیا ہے، پردے کو واجب قرار دیا ہے. اور بسا اوقات ناخوشگوار واقعات بھی رونما ہوتے ہیں. تو اس سسٹم میں یہ چیز ہے خرابی جو پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ بہت ساری خرابیاں ہیں جو تجزیہ کرنے پر، غور کرنے پر سامنے آئیں گی. اس طرح سے معلوم ہوا کہ ہمارا یہ نظام کلی طور پر، پورے طور پر جو ہمارے گھروں میں رائج ہے، ہندوستان، پاکستان، نیپال، برما، بنگلہ دیش میں رائج ہے، یہ ہم اس کو کتنا بھی مقدس مان لیں، کتنا بھی اچھا مان لیں، لیکن بہرحال اس کو اسلامی نظام نہیں کہا جا سکتا ہے. اس کو اسلامی نظام نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ اسلام کی تعلیمات سے یہ سسٹم ٹکراتا ہے. اسلام کی تعلیمات سے یہ سسٹم ٹکراتا ہے، لیکن پھر بھی اسلام اس کا مخالف نہیں ہے، اسلام اس سسٹم کا مخالف نہیں ہے. اگر آپ کے گھر میں بھائی لوگ، بیٹے لوگ مل کر کے رہنا چاہتے ہیں، لیکن ان شرطوں کے ساتھ، تو اس سسٹم کو باہر رکھنا چاہیے. شرطوں کے ساتھ، چوریاں نہ ہوں، بےمانیاں نہ ہوں، اور خیانتیں نہ ہوں، جھگڑے نہ ہوں، اعتدال پہ قائم رہا جائے، عدل و انصاف سے کام لیا جائے، حق تلفیاں نہ ہوں، اور محنتوں کا ضیاع نہ ہو، محنتوں کا استحصال نہ ہو، تو بلا شبہ اسلام اس کا مخالف نہیں ہے. لیکن جس گھر میں اس سسٹم میں خرابیاں پائی جاتی ہوں، چوریاں ہوتی ہوں، زیادتیاں ہوتی ہوں، حق تلفیاں ہوتی ہوں، اور بہت سارے ناجائز اور غیر حلال کام ہوتے ہوں، تو اس سسٹم سے پیچھا چھڑانا زیادہ بہتر ہے. یہ سسٹم ایسا نہیں کہ ہم اس کی پوجا کریں، یہ سسٹم ایسا نہیں کہ اتنا مقدس ہے کہ اسلام کی تعلیمات کو پسے پش ڈال کر کے اس پر عمل کیا جائے. ایسا نہیں ہے، یہ کوئی مقدس اور شرعی رشتہ نہیں ہے. اگر اس میں خرابیاں پائی جاتی ہیں تو بٹوارہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بٹوارہ چاہے باپ کر دے یا بیٹا از خود کر دے. انشاءاللہ اگلے جمعے کو بات ختم ہو گیا، اگلے جمعے کو تفسیر آئے گی کہ اگر بٹوارہ کیا جائے تو کیسے کیا جائے، کون کرے، کیسے کرے، اور اس کا حل اسلام نے کیا پیش کیا ہے. انشاءاللہ اگلے خطبے میں یہ ساری تفصیلات آئیں گی. اور اللہ تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہمیں اپنی عائلی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں جو خرابیاں ہیں ان کی اصلاح کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں اسلام کے قانون پر، اسلام کے نظام معاشرت پر قائم رہنے کی اور چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک